اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی بے انصافیوں پر پکڑ لے، ان کے ظلم پر یا ان کی بے انصافیوں پر پکڑ لے، ما ترک علیہ من دابہ، تو زمین پر چلنے والا ایک بھی نہ بچ سکے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے ایک وقت تک، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک وقت موعود تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وقت آپ پہنچے، یعنی وہ جو وقت مقرر ہے، لا يستأخرون ساعة، تو اب ذرا بھی وہ پیچھے سرک نہ سکیں گے ایک گھڑی بھی، ولا یستقدمون، اور نہ آگے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ کرتے ہیں اللہ کے واسطے جس کو جو خود ان کا دل نہ چاہے، بَطَّرْسِ وَالْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں وہ بات بیان کرتی ہیں جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، کہ ان کے لیے تو یہ خوبی ہے، لا جرم أَنَّ لَهُمُ النَّارَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے واسطے آگے آگ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور وہ افراط میں لائے جا رہے ہیں، بڑھائے جا رہے ہیں، یعنی جتنی تاخیر ہو رہی ہے اتنے ان کے گناہ اور بڑھ رہے ہیں۔ ادھر حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا شاید توبہ کر لیں، یہ حکمت ہے، اور ادھر ان کا نقصان یہ ہے کہ اب جب اللہ نے پکڑا نہیں تو ان کے گناہ بڑھ رہے ہیں، مفرطون، یعنی ان کے گناہ اسی حکمت میں اور بڑھائے جا رہے ہیں، تو حکمت بھی اور یہ پہلو بھی افراد کا کام کر رہا ہے۔ وَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، قسم ہے اللہ کی جس نے رسول بھیجے قوموں کی طرف آپ سے پہلے، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پھر شیطان نے ان کو ان کے اعمال اچھے کر دکھائے۔ اچھے کر دکھائے کا معنی یہ کہ گناہوں میں ایک دو وہ گناہ ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، دوسرے یہ کہ وہ گناہ ان کی آنکھوں میں زینت بنائے گئے، یعنی گناہ جو وہ کرتے ہیں تو ان کو اپنے وہ اعمال خوبصورت نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک اور پہلو ہے آزمائش کا کہ ایک تو غلط ہے، گناہ ہے، دوسرے یہ کہ وہ غلط اعمال ان کو خوبصورت نظر آ رہے ہیں، تو خوبصورت ان کو جو نظر آ رہے ہیں، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کو ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اور وہی حق ہے وہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے آپ پر کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ آپ کھول کر سنائیں ان کو جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور سیدھی راہ بتانے کو اور واسطے اس کے کہ ایمان والوں کے لیے کوئی کوشش کی راہ نکل آئے، رحمت نکل آئے۔ اس میں یہ بات غور کرنے کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر جو کلام اتارا ہے، حضور اس کلام کو بیان کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہاں تو نہیں، ایک دوسرے مقام پر یہی آیت ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی اس لیے لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ بیان کریں جو اتارا گیا، یعنی جو کتاب میں آیتیں آئیں ان کو بیان کریں، ایک یہ معنی، اور ایک یہ ہے، یہ الفاظ کا مختلف ہے، فرمایا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ آپ کھول کر ان کو بتائیں وہ چیزیں جن میں یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔
تو دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. ہم اپنی عام سوسائٹی میں جب بیٹھتے ہیں اور عام حالات پر جب نظر کرتے ہیں تو مختلف نظریات سامنے آتے ہیں، مختلف خیالات سامنے آتے ہیں. جہاں بھی انسانوں کی سوسائٹی ہوگی تو لوگ اپنے طور پر کوئی مختلف باتیں کہہ رہے ہوں گے. تجربات کی روشنی میں اور واقعات کی روشنی میں کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ. ان تمام باتوں میں پیغمبر ان کو بتائے گا. کیا اس میں ان آیتوں کی تفسیر مراد نہیں جو آپ پر ہوتی، وہ تو اس آیت میں ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ بیان کریں جو اترا، وہ اور بات ہے. اور یہاں جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ جن حالات اور واقعات اور دنیا کے امور، دنیا میں واقع ہونے والی چیزیں، ان کے بارے میں آپ جو بیان کریں گے وہ کریں گے قرآن کی روشنی میں، کہ قرآن کریم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نور عطا فرمایا، وہ بصیرت عطا فرمائی، وہ روشنی عطا فرمائی کہ ان کے دنیا کے تمام واقعات اور حالات جن سے وہ گزر کر اپنے اپنے خیالات بیان کر رہے ہیں، ان سب میں پیغمبر کا قول حرف آخر ہے. یعنی جو آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری ان میں تو تفسیر پیغمبر کرتا ہے اپنی سنت سے، ان میں تشریح کرتا ہے اپنی سنت سے، لیکن اس کے علاوہ جو تمہارے اپنے خیالات اور تجربات ہیں، جو تم اپنی مزے میں بیٹھ کر اپنی باتیں کرتے ہو، ان تمام کے بارے میں پیغمبر قرآن کی روشنی میں تمہاری اصلاح کرتا ہے. تو لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کا معنی ہے کہ جو اتارا گیا اس کا بیان. اور یہاں فرمایا یہ اور چیز ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے نہیں اتاری آپ پر کتاب، إِلَّا لِتُبَيِّنَ، مگر یہ کہ آپ بیان کریں، لَهُمْ، ان کے لیے، الَّذِي، جو چیزیں، جو بات اختلافو فی، وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، یعنی رائے کا اختلاف، تجربے کا اختلاف، اپنے سوچنے کا اختلاف، جس میں وہ یہ اختلاف کر رہے ہیں، ان تمام باتوں میں پیغمبر بتائے. اب یہاں جو کہا پیغمبر بتائے، کس کی روشنی میں؟ قرآن کی روشنی میں. بالکل واضح ہے، ہم نے آپ پر قرآن اتارا، آپ ان کو بتائیں ان امور کے بارے میں جن میں دنیا اپنے اپنے خیالات میں گم ہو چکی، اپنے اپنے تجربات کو وہ آگے لا رہی ہے. اس میں وہ پیغمبر جو ہے وہ قول فیصل بیان کرے. تو پیغمبر کا قول فیصل ہے تمہارے اپنے تجربات کے بارے میں، تمہارے خیالات کے بارے میں، اور پیغمبر اس کتاب کی بھی تشریح کرے جو اس پر اتاری گئی. تو ما نزلہ میں دونوں چیزیں داخل ہیں. ما نزلہ علیہ میں تو ہے قرآن، اور یہ دوسری جو چیز ہے لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس میں یہ کہ جس میں یہ آپس میں جھگڑتے ہیں، مختلف خیالات ہیں، ان کے بارے میں پیغمبر کا قول حرف آخر ہے. تو یہ قرآن پاک کا وہ نور ہے جس کی روشنی میں پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا کہ وہ قول فیصل لائے گا. اس میں صاف حکم ہے، صاف بات ہے کہ بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ قول فیصل ہے، اس کے بعد اور کوئی نہیں. تو پیغمبر کا جو قول فیصل ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پیغمبر کو ایک وہ نور اور روشنی حاصل ہوتی ہے، وہ بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے تمام چیزیں جن میں کہ دنیا اپنے تجربات میں گم ہو رہی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہے، ان میں لوگ باتیں کرتے ہیں، پیغمبر کا قول ان میں بھی قول فیصل ہے. تو جب یہ بات واضح ہے کہ ہم نے کتاب آپ پر اسی لیے اتاری کہ آپ بیان کریں، اس میں صحیح ہے کہ پیغمبر کو نور بصیرت ملتا ہے، لیکن ہم اس پر حیران ہیں کہ بعض اہل بدعت نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے، اور یہ عقیدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر کو قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہوا. نور العرفان میں اسی عقیدے کی تبلیغ کی گئی ہے کہ پیغمبر کو قرآن سے کوئی چیز نہیں ملی، اور دلیل اس کی یہ دیتے ہیں
کہ پیغمبر تو پیدا ہی ہوا ہے قرآن کو جانے ہوئے، تو قرآن نازل ہو کر جو روشنی دی وہ تو لوگوں کو دی، پیغمبر تو خود اپنی پیدائش میں وہ روشنی یافتہ تھے۔ تو وہ اس وجہ سے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے اترنے سے پیغمبر کو کچھ نہیں ملا، وہ تو سب کچھ جانے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ یہ آج کیا بتا رہی ہے کہ فائدہ ہوا ہے۔ ما انزلنا علیک الکتاب، ہم نے قرآن آپ پر اتارا اس لیے کہ آپ کی بات قول فیصل ہوگی ان تمام امور میں جن میں دنیا اپنے تجربات میں بھٹک رہی ہے، اور انہی کو آگے ہر بات سب کو دے رہی ہے۔ تو ہمارا مسلمانوں کا صحیح عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ قرآن پاک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ روشنی، نور اور وہ بصیرت حاصل ہوئی کہ دنیا اپنے خیالات میں جن جن امور میں گم ہو رہی ہے ان تمام میں پیغمبر کی بات قول فیصل ہو، اور جو پیغمبر پر اتارا گیا اس کی بھی وہ پیغمبر بیان کرے گا، تشریح کرے گا ان دونوں امور میں۔ تو فرمایا آگے کہ جو پیغمبر ان اختلافات میں اپنی بات بیان کرے گا قول فیصل وہ ہدا، اور یہ سیدھی راہ بتائے گا۔ تو سیدھی راہ ان آیات کی تفسیر نہیں، جو آیتیں اتری ان کی تفسیر یا ان کی تفسیر بتانا وہ تو علم ہے۔ تو سیدھی راہ کیا ہے کہ دنیا میں جو دنیا والے جن باتوں میں بھٹک رہے ہیں اور پر اپنے خیالات کی پرورش کر رہے ہیں ان میں وہ سیدھی راہ پیغمبر بتائے گا۔ تو ہدن و رحمت لقوم یؤمنون، اور اس میں بخشش ہے، رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان آنے والے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ نے اتارا اوپر سے پانی۔ من السماء کا ایک معنی اس طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی۔ تو سما کا معنی بلندی کا بھی آتا ہے نا، تو اللہ نے اتارا اوپر سے پانی۔ اب اوپر سے پانی کہاں سے اترا؟ زمین سے جو بادل اٹھیں اور بادل اوپر چھا جائیں پھر وہ بادل برسیں تو پانی اوپر سے اترنا۔ اس کو عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ آسمان نے بارش دی۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ جی پہلے بات نے تو بتایا، سائنس نے بتایا کہ پانی بادلوں سے گرتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں آسمان سے۔ تو یہ لفظ جو ہے نا اس کے دونوں معنی ٹھیک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا اوپر سے پانی۔ تو اوپر سے پانی یہ دونوں کو شامل ہے کہ آسمانوں سے اترا ہے یا بادلوں سے اترا ہے، اترا تو اوپر سے ہے نا۔ وَأَحْيَا بِالْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے زمین کو زندگی دی، بعد موتها، بعد اس کے کہ زمین بالکل خشک ہو چکی تھی، مردہ ہو چکی تھی۔ تو یہاں حیات اور موت کے الفاظ اس معنی میں ہیں کہ زمین کا خشک ہونا یہ اس کی موت ہے، اور پھر پانی برسنے سے زمین کا آباد ہونا اور پودے اس میں سے نکلیں، فصلیں اس میں سے نکلیں، درخت اس میں سے نکلیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو فرمایا کہ یہ جو نکل رہی ہے زمین کی زندگی ہے۔ تو زندگی کی موت، زمین کی موت کیا ہے؟ خشک ہونا، اور زمین کی زندگی کیا ہے؟ پھر سے آباد ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے اتارا اوپر سے پانی، آسمان سے پانی، وَأَحْيَا بِالْأَرْضَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے زندہ کیا زمین کو، بعد موتها، اس کے مرنے کے پیچھے زمین کو پھر زندہ کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اب اگر قرآن کریم نہیں، اب اگر لوگ صرف سن لیں تو بعض اوقات اس سننے سے بھی ہدایت ان کو اتراتی ہے،
اور جو سننے آئیں ہی نہ، شروع سے ارادہ کریں کہ ہمیں ٹکراؤ کرنا ہے، ہم نے انکار کرنا ہے شروع سے، تو پھر ان کو ہدایت نہیں ہوگی۔ تو یہاں نہیں فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے ان کے لیے جو اس پر غور کرتے ہیں، حالانکہ جن کو ہدایت ملے گی وہ کوئی غور بھی تو کریں گے نا۔ لیکن یہاں فرمایا کہ یسمعون، جو سنتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے سننے میں بھی ایسی برکات ہے کہ ان سے غور کا بھی موقع مل جائے اور ہدایت بھی مل جائے۔ وہ پہلے وہ غور کے لیے چلے بھی نہ ہوں، ارادہ بھی نہ کیا ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو فرمایا کہ اس میں نشانی ہے کن کے لیے؟ ان کے لیے کہ جو سنتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ قرآن پاک سے کوئی جاہل ہو یا عالم، اس کے سننے میں بھی برکت ہے۔ سامعین میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو کچھ علم رکھتے ہیں، یا وہ لوگ بیٹھے ہوں جو بالکل نہیں جانتے، کوئی بیٹھے ہوں، لیکن قرآن کے سننے میں بھی برکت ہے۔ جو علم والے ہیں ان کو تو غور کر کے ان کی سوچ جو ہے وہ اونچی ہوگی، پرواز کرے گی، وہ پالیں گے۔ اور جو ان پڑھ بیٹھے بالکل ہی، وہ سوچ تو نہ سکیں لیکن قرآن کے الفاظ ان کے کانوں میں پڑھیں گے تو ایک قرآن پاک سے ان کو بصیرت بھی حاصل ہوگی اور اس کا اثر بھی ہوگا۔ تو یہاں فرمایا کہ اس میں نشان ہے ان کے لیے جو سنتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سننا بھی خیر سے خالی نہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ بیان ہو رہا تھا اور علمی مسائل تھے تو ہم کیا جانیں، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کلام کا سننا بھی مفید ہے۔ ماں سننے پر بھی بیٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نور یا کچھ نور ان کے دل میں اتار دے گا۔ اور جو علم والے بیٹھے وہ سوچنے کے ہاتھ بہت زیادہ آگے راہیں پائیں گے، ان کے لیے رستے کھولیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اس میں فرمایا اصول ہے، اس اصول پر ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ذرا تحمل ہو تو غور کرنے سے بات پتہ چلے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ براہ راست نظر نہیں آتا۔ یہ آنکھیں اس جگہ اس زمین پر اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، پا نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے نظر آتا ہے۔ اس لیے خدا کی تلاش کرنے والوں اور یہ خواہش کرنے والوں کہ خدا میں نظر آئے، اللہ تعالیٰ کو اگر تم ڈھونڈتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اس کو تم پہچانو، اس کی معرفت تمہیں نصیب ہو، تو اللہ کی مخلوقات پر غور کرو۔ مخلوقات پر غور کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت قدرت یہاں تک ہے کہ تمہارے لیے سوائے حیرت کے کوئی چارہ نہیں، تم حیران ہو جاؤ۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ تمہارے واسطے یہ جو چوپائے ہیں نا، جیسے گائے ہو، بھینس ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، یہ چوپائے ہیں نا، تو ان لکم فی الانعام، ان چوپایوں میں تمہارے لیے لعبرہ، سوچنے کی جگہ ہے، سوچنے کی جگہ۔ چوپایوں کو تم سوچو، تو چوپایوں میں یہ سارے جو چلتے چوپائے جو ہیں، چار پاؤں کے چلنے والے، وہ سارے آ جاتے ہیں، ان کو سوچو۔ اب ان میں ہے تو باتیں یہ، ان میں بھی جو دو پاؤں والے ہیں، لیکن چوپایوں میں خاص طور پر کہا کیا کہ انسان کے اندر جو رگیں جا رہی ہیں، جو نالیاں جا رہی ہیں، ان میں انسان جو کچھ کھاتا ہے یا حیوانات جو چارہ کھاتے ہیں، انسان جو کچھ کھاتے ہیں ان کو ایک طرف، چوپائے جو کچھ کھاتے ہیں وہ خوراک، وہ گھاس اور وہ جو چیز کھاتے ہیں وہ اندر جا کر
اندر جا کر جب تحلیل کرتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، تو اس کا کچھ حصہ تو ان نالیوں میں آتا ہے جن میں کہ اس کی خوراک کا فضلہ بنتا ہے۔ یہ انسان کے اندر سے جو گندگی نکلتی ہے، جو فضلہ نکلتا ہے، وہ فضلہ انسان کے اندر کے جو خوراک کھاتا ہے اس کی میں تحلیل ہوتی ہے جب، یا یہ جانور جو کچھ کھاتے ہیں گھاس وغیرہ، ان سے ان کے اندر جو اس کی تحلیل ہوتی ہے، تو کچھ تو راہیں وہ ہیں کہ جن میں فضلہ آتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن میں خون چلتا ہے، خون کی رگیں ہیں۔ تو فضلے والی راہیں کہ کچھ خوراک فضلے میں جائے گی اور کچھ جو ہے وہ خون بنائے گی، ادھر چل رہے ہیں فضلے کی رگیں اور ادھر چل رہی ہیں خون کی رگیں۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک رگ آتی ہے اور دودھ کی۔ یہ گائے، بھینس اور اونٹ وغیرہ، اونٹی وغیرہ یہ جو دودھ دیتے ہیں، تو یہ دودھ بھی انہیں رگوں سے، اور پھر گوبر کی رگیں بھی ساتھ ہی ہیں، اور پھر خون کی رگیں بھی ساتھ ہی ہیں، اور تینوں چل رہی ہیں۔ اب گوبر میں یا فضلے میں تو نفرت ہی نفرت ہوگی، اور خون جو ہے اس میں حرکت ہی حرکت ہوگی، لیکن جو درمیان سے یہ دودھ کی نالیاں چل رہی ہیں، اس دودھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان رکھی ہے، کیا اس کی طرف رکھی ہے، کیا اس کی مٹھاس رکھی ہے، ان تینوں پر غور کر بیک وقت فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ، تمہارے واسطے ان چوپاؤں میں سوچنے کی جگہ ہے، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں مما فی بطونہ جو ان کے پیٹ میں ہے، من بین فرسن فضلے کی راہیں، و دمن اور خون کی راہیں، ادھر فضلے کی نالی چل رہی ہیں، ادھر خون کی نالی چل رہی ہیں، ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں لبنا خالصا دودھ ستھرا، اور دودھ ستھرا ایسا رنگ اس کا صاف ستھرا، بالکل اس میں کوئی گندگی کا کوئی شائبہ نہیں، اس میں خون کا کوئی رنگ نہیں۔ دودھ کا کیسا سفید، تو یہ سفید رنگ میں، خون جو ہے وہ سرخ رنگ میں، اور جو پھودا جا رہا ہے ناپاکی کا، وہ تینوں چیزیں چل رہی ہیں اس میں۔ فرمایا کہ تمہارے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ ہم نے ان چوپاؤں میں کیا رکھا، نسقیکم پلاتے ہیں ہم تم کو، مما فی بطونہ کیا جو چیز ان کے پیٹ میں ہے، من بین فرسن فضلہ و دمن اور خون، ان کے درمیان لبنا خالصا ایسا ستھرا دودھ، سائغا للشاربین جو بڑا خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے۔ یعنی دودھ گلے سے اترتا کتنا مزے سے، یعنی اس ابھی پانی جو ہے وہ اس طرح لطف کے ساتھ اور مزے کے ساتھ اندر نہیں اترتا جس طرح دودھ اترتا ہے۔ تو دودھ کو یہ شان دی کہ لبنا خالصا دودھ ہے ستھرا، سائغا للشاربین اور بڑا خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے۔ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ یہ اسی پیٹ سے، چوپایوں کے پیٹ سے آیا، جہاں ایک رگیں فضلے کی جا رہی تھی، ایک خون کی جا رہی تھی، ان کے درمیان ایسی ایک نہر چلائی جس میں خوشگواری بھی ہے اور جس میں نہایت اچھا رنگ، دودھ کتنا سفید رنگ ہے۔ تو فرمایا ان میں تمہارے لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ تو یہ ایسا بنانا کہ وہ بھی رگیں جا رہی ہوں، خون کی رگیں جا رہی ہوں، اور دودھ کی ستھری نہریں بھی بہہ رہی ہوں، یہ کس کا کام ہے؟ آپ ذرا غور کریں تو یہ اللہ کی قدرت صاف نظر آئے گی۔ اب ہم اپنی دنیا میں جو کام کرتے ہیں ہمیں اس پر بھی غور کرنے کا موقع کہ کیا کسی انسان کی مقدرت ہے، کسی انسان کی سوچ ہے کہ اس طرح کا نظام؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ غور کرو کہ تمہیں ایک مخلوق میں سے ایک ایک کر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ دے رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں تمہارے لیے ان چوپاؤں میں بہت سوچ کا مقام ہے،
ہم پلاتے ہیں تمہیں ان جانوروں اور چوپایوں کے پیڑ سے من بین فرسن و دمن خضرا اور خون کے درمیان لبن خالصا سائغا للشاربین. ہماری قدرت ہے کہ یہی نہیں نشان ہے. اور پھر صرف چوپایوں سے ہی نہیں، چوپایوں سے نہیں، ذرا تم درختوں کو دیکھو. ان درختوں سے جو پھل اترتے ہیں، ان پھلوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جوس رکھا ہے، ان پھلوں میں ایسا آگے لائن رکھی ہے جوس وغیرہ کی یا پانی کی. فرمایا ومن ثمرات النخیل والعناب، اور پھر کھجور اور انگور کے پھلوں سے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے کہ یہ جو شراب بنتی ہے، یہ کس سے بنتی ہے؟ انگوروں سے. یا شراب بنتی ہے کھجور سے. اس کا ایک سٹیج یہ ہے کہ جب یہ درختوں سے، کھجور سے یا انگور سے وہ نبیذ کے درجے میں ہے جو پیتے ہیں، پھر شراب کے درجے میں ہے مختلف مدارج میں. تو یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے چوپایوں سے تمہارے دودھ اتارا، ان درختوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیسے کیسے چیز مشروبات. تو فرمایا تتخذونہ منہ، یعنی ان میووں سے جو کھجور کے اور انگور کے ہیں، تتخذونہ منہ سکرا، تم نشے کی چیزیں بناتے ہو. یہ آیتیں اتری ہیں مکہ میں، اور مکہ میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی. مکہ میں شراب، یہ مدینہ میں آ کر حرام ہوئی. جب ہماری شریعت نے تکمیل کی شان پائی تو یہ وہاں آ کر حرام ہوئی، مکہ میں نہیں. تو اس وقت شراب جب حرام نہیں تھی تو اس کو کس کے مقابلے تولا؟ اللہ تعالیٰ ان درختوں سے، کھجوروں سے، انگوروں سے تمہارے لیے تمہیں بتاتا ہے کہ تم ان سے بناتے ہو کیا؟ نشے کی چیزیں بھی، تو نشے کے بعد کا ناسا نہ، اور اچھا رزق بھی. تو اس میں اشارہ دے دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ شراب بھی منع کی جائے گی تو یہ اچھا رزق نہ رہے گی. اب پہلی سٹیج پر یہ تو کہہ دیا گیا نا کہ یہ جو شراب ہے یہ اچھا رزق نہیں. کیوں؟ سکرن، یہ نشے کی چیز کو تولا کس کے ساتھ؟ اس کو مقابلے میں کس کے تولا ہے؟ رزق حسن. تو اس میں اشارہ ہے کہ یہ شراب ہے یہ خود رزق حسن نہیں. چنانچہ جب شراب حرام نہیں تھی اور عرب عام پیتے تھے، حضور اسی ماحول میں پیدا ہوئے. مکہ پر مجال ہے کہ کبھی شراب آپ کی زبان پر آئی ہو. جب کبھی لوگ یہ کہیں کہ پی رہے کیوں، اس وقت شراب کی نفرت کا یا حرمت کا کوئی تصور نہیں تھا. تو جب کبھی یہ پی لو، ساتھیوں کو کہتے ہیں، بچوں کو، بڑوں کو کہتے ہیں، مدرس کے جو شریک ہیں ان کو کہتے ہیں پی لو. تو حضور فرماتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو آئندہ شریعت بنانا تھا وہ اس درمیان میں حضور کی طبیعت بنا دی. جب آپ نے کہا میرا دل نہیں کرتا تو یہ کیا ہے؟ طبیعت. اور ابھی یہ چیز کہ شراب نہیں پینی یہ شریعت نہیں بنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ طبیعت بنا دی. تو عرب میں دو شخصیتیں ایسی تھی کہ جنہوں نے اپنے اس دور میں بھی شراب کو بھی منہ نہیں لگایا. ایک حضور اور دوسرے ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق نے بھی اسی طرح اپنا مزاج بنایا ہوا تھا کہ ان کی طبیعت نے بھی شراب کو پسند نہیں کیا اور کبھی انہوں نے شراب نہیں پی. تو یہ اس پر غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن ثمرات النخیل والعناب، کھجور اور انگور میں سے، اس کے میووں میں سے، اس کے پھلوں سے تتخذون منہ سکرا، اسے بناتے ہو تم نشے کی چیزیں، ورزق حسنا، اور وہ رزق بھی جو اچھا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، تمہارے لیے نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ سوچتے ہیں. تو وہاں تو یہ کہا تھا لعبرہ، چوپایوں میں تمہارے لیے سوچ کی جگہ ہے. یا پھر ان میں لقوم یعقلون، جو لوگ کچھ سمجھ رکھتے ہیں ان کی نشانی ہے. کس کی نشانی؟ کس کی؟ خدا کی. تو خدا اپنی قدرت کے جلووں میں ملتا ہے.
اگر خدا کو تلاش کرنا ہے، خدا کو تم چاہتے ہو، تو زمین پر، زمین کی پیداوار پر، درختوں کے اثرات پر، چوپایوں کے انداز پر، اندر انسان کے اور چوپایوں کے کس طرح یہ رگیں چل رہی ہیں، پودا کی رگیں، خون کی رگیں اور وہ دودھ کی، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں نظر آتے ہیں۔ اس لیے جو خدا کو تلاش کرنے والے ہیں وہ خدا پر نہیں، اس کی مخلوق پر غور کریں۔ خدا پر غور کرتے کرتے تم تھک جاؤ گے، نظر نہیں آئے گا۔ اس کی تلاش میں بڑے بڑے سادھو جنگلوں میں ٹکراتے رہے، آبادیاں چھوڑ کر ویرانوں میں آتے رہے کہ خدا کا گیان حاصل ہو، خدا مل جائے، لیکن ملا نہیں۔ سوارے محمل کی جستجو میں ہزاروں دشتے طلب میں دوڑے، ہزاروں انسان اب تک خدا کی تلاش میں جنگلوں میں، صحراؤں میں دوڑے، آبادیوں کو ترک کر کے ویرانوں میں آئے کہ خدا کو دیکھیں، لیکن خدا ملا نہیں۔ تو قرآن پاک نے یہ اصول بتایا کہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہو یا ملنا چاہتے ہو تو خالق پر غور نہ کرو، مخلوق پر غور کرو۔ تو اس نے مخلوق پر غور کیا، زمین کی زندگی اور موت پا لی کہ زندگی زمین کی کیا ہے جب وہ خشک ہو جائے، زمین کی موت، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے جب یہ خشک ہو جائے، اور زندگی کیا ہے جب اس پر پانی برسے اور سبزے والے آ جائے۔ اس کی قدرت سے زمین پر فرش بنتا ہے، زمین پر فرش مخمول کا، زمین پر فرش مخمول کا، ستاروں کے ٹکے موتی زما کے آشیانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب بھی معرفت حاصل کر رہی ہو تو طریقہ یہ ہے کہ مخلوق پر غور کرو، خالق پر نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ مثال بنائی۔ اور پھر یہ نہ سمجھو کہ انسان اپنی سوچ میں سب سے آگے نکل گیا۔ اگر غور کرو تو شہد کی مکھی ہے نا، وہ تم سے آگے نکل گئی۔ لیڈر کہاں ہوتے ہیں؟ لیڈر کہاں ہوتے ہیں؟ انسانوں میں۔ اب نظام انسانوں کا ایسا چلتا ہے کہ عوام ہیں، ان میں کچھ لوگ جو لیڈر ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں اور وہ لیڈ کر کے نظام کو چلاتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کی شان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا ایک مکھی پر غور کرو کہ شہد کی مکھی جو ہے، شہد کی مکھی، اب مکھی کیا جانور ہے، یعنی کیا ہے، معمولی سی چیز ہے، لیکن اس مکھی میں ذرا غور کرو کہ ان کا نظام ایسا ہے کہ ساری مکھیاں جو ہیں وہ ایک ملکہ مکھی کی ماتحتی میں چلتی ہیں۔ جب اس مکھی نے پہاڑوں میں یا درختوں میں اپنا چھتا بنانا ہوتا ہے شہد بنانے کا، تو مکھی جو ہے وہ ساری مکھیاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن ایک ملکہ مکھی جس کو یاسوب کہتے ہیں اس کے ماتحت چلتی ہیں۔ تو اپنے میں سے کسی کو لیڈر بنانا یہ کن کی صفت تھی؟ انسانوں کی، حیوانات کی تو نہیں، پرندوں کی تو نہیں۔ اب گائیں چلتی ہیں تو کسی گائے کو اپنے ہٹ بناتی ہیں، دنیا میں بھینسیں گھومتی ہیں، بکریاں چلتی ہیں تو کسی کو اپنے ہٹ بناتی ہیں؟ نہیں۔ یہ انسانوں کو شرم ملا کہ انسان جب چلتے ہیں تو کچھ انسان ان کو لیڈ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لیڈرشپ شہد کی مکھی میں اتار کر انسان کو حیران کر دیا کہ شہد کی مکھی جس طرح چلتی ہے ملکہ مکھی کے ماتحت ہو کر، اور جب وہ اڑتی ہے ساری اڑ جاتی ہیں۔ تو ایک مکھی کے ماتحتی اختیار کر کے مکھیوں کا ایک معاشرہ بتا دینا، تو انسان غور کرے کہ ہم اپنے اندر ماتحتی کا اور ایک ماتحتی میں چلنے کا وہ معاشرہ قائم نہیں کر سکے جو مکھیوں نے کر کے دکھایا۔ اب مکھیوں کے اس کردار میں خدا نظر آ جائے گا کہ واقعی ایسا کرنے والا خدا ہے جس نے اس کیڑے کو، مکوڑے کو، اس اڑنے والے چیز کو یہ شعور بخشا کہ مکھی چلتی ہے، اور جب یہ اپنا گھر بناتی ہے تو پرانے لوگوں نے بتایا، تجربہ کار لوگوں نے بتایا کہ شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے جس کے اندر سے شہد ہوتا ہے وہ کن پیمانوں میں چھکی بناتی ہے؟ تو مکھی بناتی ہے ان میں شکل مسدس جس کے 6 اضلاع ہوتے ہیں کنارے، تو 6 بنائی جائیں تو وہ سارے آپس میں جڑے رہیں گے، اور اگر مخمس ہو تو آپس میں جڑیں گے نہیں، تکون ہو تو آپس میں جڑیں گے نہیں۔ تو مکھی
کتنی ہیں، لاکھ ہزاروں کی تعداد میں ہوگی، لیکن ان کی چھتوں میں تو مجال ہے کہ کسی کا مسدس یہ 6 کناروں یا 6 اضلاع کی بنائی ہوئی چیز دوسرے سے مختلف ہو، نہ ایک ہی جیسے۔ انسانوں کا ہو کہ تم مکان ایک جیسے بنا دو اور دیوار ایک جیسے بنا دو، انسان ایسے نہیں بنا سکیں گے جیسا کہ مکھی نے بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے ہاں انسانوں تم یہ نہ سمجھو کہ ہم ہی سب سے آگے ہیں، وہ اپنی قدرت کا نقشہ دکھائے تو مکھی پر وہ نقشہ ہوتا ہے کہ انسان حیران ہو جائے۔ تو میری بات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کی ذات کو دیکھنے کی خواہش کرنے والوں، تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ کو دیکھنا ہے، پانا ہے، سمجھنا ہے تو اس کی قدرتوں پر غور کرو، اور اس کی قدرت ظاہر ہوگی مخلوق میں۔ انسان کے اندر دیکھو کہ رگیں پھسلے کی اور جا رہی ہیں، خون کی اور جا رہی ہیں، اور دودھ کی نہریں اور بہہ رہی ہیں۔ درختوں پر غور کرو کہ کس طرح ان میں وہ ایسے میوے آتے ہیں جن کے اندر سے تمہارے رزق کے سامان آگے بنتے ہیں۔ شہد کی مکھی کو دیکھو، کیسا ایک نظام ہے کہ انسان حیران ہے کہ اب تک انسانوں نے مل کر اپنے لیڈر کی کسی طرح کبھی ایسی اطاعت نہیں کی ہوگی جیسی یہ شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ مکھی کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ یہ سوچے کا اور موقع عطا فرمائے۔ میں ان کلمات سے آپ کو اس طرح متوجہ کرتا ہوں کہ اللہ کی معرفت نصیب ہوگی تو اسی طریقے سے جس طرح اللہ نے چاہا، اور جو اللہ نے چاہا وہ طریقے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر اتارے۔ تو پیغمبر پر جو کلام اترا، پیغمبروں نے اس کی بھی تبیین کی، اور قرآن پاک میں وہ نور اور بصیرت تھا کہ تم دنیا میں جن